سینکڑوں سال پہلے ملک روم میں دقیانوس نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت ہی ظالم اور بت پرست تھا اور بت پرستی سے انکار کرنے والوں پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ ایک دن بادشاہ شاہی قاصد نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ایک ملک کا بادشاہ اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ سن کر دقیانوس غصے میں آ گیا اور اپنی تمام فوج کو لے کر اس دشمن بادشاہ پر حملہ کر دیا جو اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آخر کار یہ بادشاہ دقیانوس بادشاہ کے ہاتھ مارا گیا۔ اس بادشاہ کے 6 شہزادے تھے جو اللہ کی کامل ایمان پر یقین رکھتے تھے، اس کے سوا کسی اور کے آگے جھکنے کو تیار نہ تھے۔ بادشاہ نے ان سب کو اپنی خدمات پر رکھ لیا۔ ایک مرتبہ ایک شہزادے سے غلطی ہو گئی تو دقیانوس بادشاہ بے حد ناراض ہوا اور حکم دیا کہ اسے اور اس کے تمام بھائیوں کو 100 کوڑے مارے جائیں تاکہ آئندہ یہ غلطی ایسی نہ کر سکیں اور اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور اپنے کام سے غفلت نہ برتیں۔ جب رات ہوئی تو سب بھائیوں نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ یہ ظالم بادشاہ ہم کو روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سب سے اپنے آپ کو سجدے کرواتا ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی خدمت کرنے کے بجائے یہاں سے کہیں اور چلے جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ سب بھائیوں نے اس بات سے اتفاق کیا اور کہنے لگے کہ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے جس سے ہم سب یہاں سے نکل جائیں۔ دقیانوس بادشاہ جب چوگان کھیلنے کے لیے ایک کھیل گھوڑے پر بیٹھ کر کھیلا جاتا تھا اور پولو کے کھیل کی طرح ہوتا تھا، جائے گا تو ہمیں بھی ساتھ لے جائے گا۔ ہم پھرتی اور مہارت سے یہ کھیل کھیلیں گے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ جب شام ہوگی تو میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم سب میرے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا۔ پھر ہم سب ایک جگہ جمع ہو کر پرانے اور میلے کپڑے پہن لیں گے تو کوئی ہمیں نہیں پہچان سکے گا۔ اس طرح ہم یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ سب بھائی اس وقت کا انتظار کرنے لگے۔ دوسرے دن یہ سب بھائی دقیانوس بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے اور اپنی اپنی جگہوں پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالا خانے سے اس کے پاس آ کر گری اور بہت ڈرا، تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر یہ خدا ہوتا تو بلی سے کیوں ڈرتا؟ بادشاہ اس بات پر بے حد شرمندہ ہوا۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ چوگان کھیلنے کے لیے میدان میں گیا تو شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ جب یہ سب میدان میں پہنچ گئے، چوگان کا کھیل شروع ہو گیا۔ ان شہزادوں نے بہت اچھا کھیل پیش کیا۔ دقیانوس بادشاہ شہزادوں کے کھیل سے بہت خوش ہوا اور بولا، میں تم سب کو انعامات دوں گا۔ جب شام ہوئی اور دن ختم ہونے لگا تو شہزادے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چوگان میدان سے باہر کی طرف پھینکنے لگے۔ اسی طرح کھیلتے ہوئے آہستہ آہستہ دور تک نکل گئے۔ دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا۔ شہزادے یہ موقع دیکھ کر اللہ کے بھروسے پر وہاں سے نکل پڑے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر راتوں رات اس شہر سے باہر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو یہ شہزادے ان گھوڑوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں ان کی ملاقات چرواہوں سے ہوئی جو بکریوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا، اے لڑکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے رب کی راہ میں جا رہے ہیں۔ یہ چرواہے کہنے لگے، تمہارا رب کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ تو ان لڑکوں نے جواب دیا، زمین و آسمان اور یہ جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے سب اس پروردگار کا ہے۔ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا وہی خدا ہے۔ ان کی بات سن کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ تم لوگ سچ کہتے ہو۔ یہ کہہ کر ان شہزادوں کے ساتھ مل گئے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اسے بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ شہزادوں نے ان سے کہا، تم اس کتے کو واپس کر دو تو اچھا ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ رہے گا
تو اس کے بھونکنے کی آواز سن کر لوگ ہمیں پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے پر انہوں نے کتے کو بھگانے کے لیے بہت مارا پیٹا، جس سے وہ بے حد زخمی ہو گیا، لیکن اس کتے نے پھر بھی لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو بولنے کی طاقت عطا کی تو کتا بولنے لگا اور کہنے لگا، اے لوگوں، مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اس کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اسی کو چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے بھی تم اپنے ساتھ لے چلو۔ کتے کی باتیں سن کر ان شہزادوں کو اس پر ترس آ گیا اور انہوں نے اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان شہزادوں پر ایسی نیند طاری ہوئی کہ یہ 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے۔ 309 سال گزرنے کے بعد جب اللہ کے حکم سے ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کتنی دیر سوئی ہیں۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید ایک دن سوتے رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے سورج کی طرف دیکھا تو خیال آیا کہ شاید دن کا کچھ حصہ سوتے رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم اس غار میں کتنی دیر سوتے رہے ہیں۔ چونکہ یہ شہزادے 309 سال بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے، کچھ دیر بعد انہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ دینار ہیں، ہم ان میں سے ایک شہر جا کر اس دینار سے کھانے پینے کا سامان لے آئے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شہزادہ کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے شہر روانہ ہو گیا۔ بھائیوں نے اسے نصیحت کی کہ کسی کو اپنی رہائش گاہ کے بارے میں نہ بتانا۔ جب شہزادہ شہر میں داخل ہوا تو اس کا منہ تعجب اور حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شہر کی عمارتوں کی شکل و صورت تبدیل ہو چکی تھی، سب چہرے ناشناس تھے، لوگوں کے لباس نئے انداز کے تھے، جہاں پہلے محل تھے وہاں ویرانے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے سوچا کہ شاید میں ابھی تک نیند میں ہوں اور جو کچھ دیکھ رہا ہوں سب خواب ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو ملا، وہ سب چیزوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ ہم ایک یا آدھا دن سوئے ہیں تو پھر اتنی تبدیلیاں اتنی مدت میں کیسے ممکن ہیں؟ دوسری طرف اس کا چہرہ، مہرہ اور حالت اس کے لیے بھی عجیب اور غیر مانوس تھی۔ اس کا لباس، اس کی گفتگو، اس کا چہرہ دنیا نیا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے کچھ لوگ اسی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے پیچھے چل دیے۔ لوگوں کا تعجب انتہا کو پہنچ گیا جب اس نے روٹی لینے کے لیے ایک نان بائی کی دکان پر اپنی جیب سے دینار نکالے تاکہ اس کھانے کی قیمت ادا کرے جو اس نے خریدا تھا۔ دکاندار کی نگاہ جب ان دیناروں پر پڑی تو وہ 300 سال سے زیادہ پرانے دور کے تھے۔ اس دکاندار نے پوچھا کہ آپ کو یہ گڑھا ہوا خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ کیونکہ اس دینار پر تو دقیانوس بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس بادشاہ کو تو گزرے ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں، وہ تو کب کا مر چکا ہے، اور اس کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ لہٰذا تم اس خزانے میں سے مجھے بھی حصہ دو، ورنہ میں تجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا اور وہ تم سے سارا خزانہ چھین لے گا۔ مجبور ہو کر اس شہزادے نے اس کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ یہ قصہ سنتے ہی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص تو انہی افراد میں سے ہے جن کا ذکر ہم نے 300 سال پہلے کی تاریخ میں پڑھا تھا، اور بہت سی محفلوں میں ہم نے جن کی پوری سرار داستان کہانیاں سنی تھیں۔ خود شہزادے کو بھی احساس ہوا کہ وہ اس کے بھائی بہت عرصے تک سوتے رہے ہیں۔ اس بات کی خبر جنگل کی آگ کی طرح شہر میں پھیلتی ہوئی آخر کار بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ خدا پرست، نیک اور عدل و انصاف کرنے والا انسان تھا۔ اس نے اس شہزادوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے اس کی ساری حقیقت معلوم کی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس شہزادے نے بتایا کہ ہم کئی افراد ہیں اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر ایک پہاڑ میں غار کے اندر چھپ گئے تھے جہاں ہمیں نیند آ گئی تھی۔ جب ہم اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بے تاب ہو رہے تھے۔ باقی لوگوں
کو وہیں چھوڑ کر میں اکیلا روٹی لینے کے لیے شہر آیا ہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے علماء اور تاریخ جاننے والوں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا، کیا تم لوگ بتا سکتے ہو دقیانوس بادشاہ کس دور میں گزرا ہے؟ ان علماء نے اپنے علم اور تواریخ کی روشنی میں بتایا کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ پچھلے زمانے میں دقیانوس نامی بادشاہ گزرا ہے جو بڑا ظالم تھا۔ چنانچہ یہ بادشاہ جو بڑا عادل اور منصف مزاج تھا، اس حقیقت کو سن کر اس شہزادے کے ساتھ بڑے احترام سے پیش آیا اور اس کے ساتھیوں سے ملنے کے لیے اس غار میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ نہایت شان و شوکت سے جب اس غار کے قریب پہنچا تو شہزادے نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ لوگوں کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور کسی دوسری جگہ جا کر چھپ جائیں گے اور آپ سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ مناسب یہی ہے کہ سب سے پہلے میں ان سے ملتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ آپ سے ملاقات کر سکیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی شہزادہ غار کے اندر گیا تو وہاں پر شہزادہ بھی غائب ہو گیا اور اس دنیا سے آنکھیں بند کر کے گہری نیند سو گئے۔ جب شہزادہ کافی دیر تک بادشاہ کے پاس نہیں آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا تو بادشاہ نے اس غار میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن انہیں اصحاب کہف نظر نہیں آئے۔ نا امید ہو کر بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو کروٹیں دلاتے رہتی ہیں اور بہشت کے پنکھوں سے ہوا کرتے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ واللہ عالم، آج بھی وہ غار جہاں اصحاب کہف گہری نیند سوئے ہوئے تھے موجود ہے۔ جب ان علاقوں میں مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو اس غار کو مسجد میں تبدیل کر لیا گیا تھا اور وہاں محراب بنا دی گئی تھی۔ یہ اس وقت ملک اردن میں موجود ہے جس کی اندرونی اور بیرونی تصویر آپ انٹرنیٹ پر کیو آف اصحاب کہف لکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔